بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس کے اندر جھوٹے مدعیان نبوت کے تفصیلی حالات آپ کے سامنے بیان کرتے تھے۔ آج ہم آپ کے سامنے جس ایک جھوٹے مدعی نبوت کے حالات اور اس کے مضحکہ خیز دعوے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس کا نام تھا صالح بن طریف برغواتی۔ صالح بن طریف یہودی الاصل تھا۔ اس کی نشو و نما سرزمین اندلس کے ایک قلعہ برباطہ میں ہوئی۔ وہاں سے مشرق کا رخ کیا اور عبید اللہ معتزلی سے تحصیل علم کرتا رہا۔ پھر جادوگری میں مہارت حاصل کی۔ وہاں سے سخت تنگ دلی اور شکستہ حالی کے عالم میں تامستہ کے مقام پر پہنچا جو مغرب اقصی میں ساحل بحر پر واقع ہے۔ وہاں پر بربری قبائل کو دیکھا جو بالکل جاہل اور سراپے وحشی تھے۔ اس نے انہی لوگوں میں بود و باش اختیار کر لی، ان کی زبان سیکھی اور سحر یعنی جادو وغیرہ سے ان لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر ان پر حکومت کرنے لگا۔ 125 ہجری یا 127 ہجری میں دعوی نبوت کر دیا۔ اس وقت خلیفہ ہشام بن عبد الملک اسلامی ممالک کا فرما روا تھا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں صالح کی حکومت کو وہ اوج اور عروج نصیب ہوا کہ شمالی افریقہ میں اس کے کسی ہم عصر بادشاہ کو وہ عظمت اور شوکت حاصل نہ تھی۔ ادعائی نبوت کے علاوہ صالح کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہی وہ مہدی اکبر ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہو کر جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی مصاحبت اختیار کریں گے اور حضرت مسیح علیہ السلام جن کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس شخص کے کئی نام تھے۔ عربی میں صالح کے نام سے مشہور تھا، سریانی زبان میں اسے مالک کہتے تھے، فارسی میں اس کا نام عالم تھا اور عبرانی میں وہ روبیل اور بربری زبان میں واربا کے ناموں سے موسوم تھا۔ واربا بربری زبان میں خاتم النبیین کے معنی میں تھا۔ صالح بن طریف کے جھوٹے دعوی نبوت کے بعد اب ہم اس کی مضحکہ خیز شریعت اور شرعی احکام پر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ صالح کہتا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مجھ پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم کے سامنے جو قرآن پیش کیا اس کی 80 صورتیں تھیں۔ ان میں سے بعض صورتوں کے نام عجیب و غریب تھے، جیسے سورۃ الدیق، سورہ حجل، سورہ حجر، سورہ فیل، سورہ آدم، سورہ نوح، سورہ فرعون، سورہ موسیٰ، سورہ ہارون، سورہ ہاروت اور ماروت، سورہ ابلیس، سورۃ الاسباط، سورۃ الجراد، سورہ غرائب الدنیا۔ اس کے ماننے والوں کے نزدیک یہ جو آخری سورت ہے یعنی سورہ غرائب الدنیا، یہ بے شمار اسرار اور حقائق پر مبنی تھی۔ احکام حلال اور حرام بھی اس میں مذکور تھے اور یہی وہ سورت تھی جسے اس کے مرید نماز میں پڑھنے کے مامور تھے۔ اس نے اپنا لقب صالح المؤمنین رکھا تھا اور کہتا تھا کہ میں وہی صالح المؤمنین ہوں جن کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں آیا ہے۔ اب اس کی شریعت کے عجوبہ نمایاں کچھ آپ ملاحظہ کریں۔ کتاب القرطاس میں لکھا ہے کہ صالح کے پیروکار رمضان کے بجائے رجب کے روزے رکھتے۔ اس نے اپنے پیروکاروں پر 10 نمازیں فرض کی تھیں، 5 دن میں اور 5 رات میں۔ 21 محرم کے دن ہر شخص پر قربانی واجب کی، البتہ وضو میں ناف اور کمر کا دھونا بھی مشروع کیا۔ حکم دیا کہ کوئی شخص بھی غسل جنابت نہ کرے، البتہ جو کوئی زنا کا مرتکب ہو وہ زنا کے بعد ضرور غسل کرے۔ اس کے پیروکار صرف اشاروں سے نماز پڑھتے، البتہ آخری رکعت کے اخیر میں 5 سجدے کر لیتے۔ کھانے پینے کے وقت بھی اسم کا یا کستائی کہتے۔ ان کے خیال میں اس کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ صالح نے حکم دیا کہ جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر لیں، البتہ چچا کی بیٹی سے شادی نہ کریں۔ اس آدمی کا ایک اور بڑا عجیب و غریب فلسفہ تھا کہ ان کے ہاں طلاق کی کوئی حد نہیں تھی۔ یہ لوگ دن میں 1000 مرتبہ طلاق دے کر بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ بیوی ان باتوں سے ان پر حرام نہیں ہوتی۔ صالح نے حکم دیا تھا کہ چور کو جہاں دیکھو قتل کرو، کیونکہ اس کے خیال میں چور تلوار کی دھار کے سوا گناہ سے کسی طرح پاک نہیں ہو سکتا۔ اس کی شریعت میں ہر حلال جانور کا سر کھانا حرام اور مرغی کا گوشت مکروہ تھا۔ مرغے کا ذبح کرنا اور کھانا حرام قرار دیا گیا اور حکم دیا کہ جو کوئی مرغے کو ذبح کرے یا کھائے وہ ایک غلام کو آزاد کرے، اور حکم دیا کہ اس کے پیروکار اپنے حکام کا لعاب دہن یعنی تھوک برسبیل تبرک چاٹ لیا کریں۔ چنانچہ صالح لوگوں کے ہاتھوں پر تھوکا کرتا اور وہ اسے خود چاٹ لیتے یا مریضوں کے پاس حصول شفایابی کی غرض سے لے جاتے۔ صالح 47 سال تک دعوی نبوت کے ساتھ دینی اور دنیاوی امور کا کفیل اور نگران بنا رہا۔ آخر عمر میں انقطاع دنیا کا اشتیاق ہوا اور اپنی کفریات کے باوجود بزعم خود کاملہ ذہاب اللہ کا سودا سر پر سمایا، یعنی کہ گویا کہ مزید اللہ کی قرب کو حاصل کرنے کا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ چنانچہ 174 میں تاج و تخت سے دستبردار ہو کر یہ پائے تخت سے کہیں مشرق کی طرف جا کر گوشہ نشین ہو گیا۔
جاتے وقت اپنے بیٹے الیاس کو وصیت کی کہ میرے دین پر قائم رہنا۔ چنانچہ نہ صرف الیاس بلکہ صالح کے تمام جانشین 5ویں صدی ہجری کے اواسط تک تاج و تخت کے علاوہ اس کی ضلالت اور خانہ ساز نبوت کے بھی وارث رہے۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات ایک کتاب ہے جس کا نام الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصی کے اندر منقول ہے۔ صالح بن طریف کے بعد اس کا بیٹا الیاس بن صالح وصیت کے بموجب اس کے تمام کفریات پر عامل رہا، یہاں تک کہ 50 سالہ حکومت و اغوا کوشی کے بعد 224 میں وہ بھی لقمہ اجل بن گیا۔ اس کے بعد الیاس کا بیٹا یونس حکومت پر بیٹھا۔ یہ شخص نہ صرف اپنے باپ دادا کے کفریات پر عمل پیرا رہا بلکہ دوسروں کو بھی جبرن اور قہرن ان کا پابند بنانے کی کوشش کی۔ یونس کا ظلم و عدوان یہاں تک بڑھا کہ اس نے 380 قصبات اور دیہات کو نظر آتش کر دیا اور اس کے جرم نا آشنا باشندوں کو محض اس قصور پر موت کے گھاٹ اتار دیا کہ وہ اس کا اور اس کے آباء و اجداد کا مسلک اختیار نہیں کرتے۔ اس طرح اس کی تیغ جفا نے قریباً 8000 کلمہ گو کو موت کے حوالے کر کے دارالخلد میں پہنچا دیا۔ ان ظلم آرائیوں کے بعد یونس نے حج کا ارادہ کیا اور اس پر یہ مثل گویا کہ صادق آ گئی کہ 900 چوہے کھا کر پھر بلی حج کو چلی۔ اس سے بیشتر اس کے خاندان کے کسی شخص نے بھی حج نہیں کیا تھا۔ آخر 40 سال کی ظالمانہ حکومت کر کے 268 میں ہجری کے اندر وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد ابو غفیر محمد بن معاذ ملک کے برغواتا کا بادشاہ ہوا۔ اس نے بھی اپنے آباء و اجداد کی رسم کو جھوٹی نبوت کے ساتھ آگے چلانا شروع کر دیا۔ ابن غفیر کی 44 بیویاں تھیں اور شاید اتنی ہی یا اس سے کسی قدر زیادہ اولاد تھی۔ یہ شخص 3 صدی کے اواخر میں 29 سال حکومت کر کے ہلاک ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو الانصار عبداللہ تخت نشین ہوا اور اپنے آباء و اجداد کا طریقہ رائج کیا۔ آخر 44 سال حکومت کر کے وہ بھی موت کے منہ میں چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو منصور عیسیٰ 22 سال کی عمر میں اپنے باپ کا جانشین ہو کر آسمان شہرت پر نمودار ہوا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی نبوت کو بڑا ہی عروج حاصل ہوا، یہاں تک کہ ملک کے مغرب میں کوئی ایسا قبیلہ نہ تھا جس نے اس کی عظمت اور شوکت کے سامنے سر انقیاد کو جھکایا نہ ہو۔ اس کے ایک غنیم بلقین بن زیری بن مناد سنہاجی سے جنگ آزما ہونا پڑا، جس میں اس کو سخت ترین شکست اٹھانی پڑی اور 369 میں 28 سال تک برسر اقتدار اور دعوی نبوت کے ساتھ وہ بھی میدان جنگ کے اندر واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بے شمار پیر و قید ہو کر قیروان میں لائے گئے۔ ابو منصور عیسیٰ کے بعد غالباً ابو حفص عبداللہ ابو منصور عیسیٰ کی اولاد سے تھا، وارث تخت و تاج ہوا۔ شاید یہی وہ بادشاہ ہے کہ صالح نے جس کے عہد سلطنت میں واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر صالح نے نہ تو اس کے زمانے حکومت میں کبھی اپنا جلوہ دکھایا اور نہ اس کے بعد ہی کسی کو اس کی شکل دیکھنی نصیب ہوئی۔ مگر ظاہر ہے کہ صالح کی گمراہ امت بھی آج کل کے مرزائیوں اور قادیانیوں کی طرح شرمسار ہونے کے بجائے سخن سازی اور تعویل کاری کے ہتھیار تیز کر لیے ہوں گے اور الٹی سیدھی تعویلیں بیان کرنا شروع کر دی ہوں گی۔ ابو منصور عیسیٰ کی ہلاکت کے بعد برغواتا کے اقبال نے دامن ادبار میں منہ چھپا لیے، یعنی اب ان پر زوال کا زمانہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ ابو منصور عیسیٰ کے بعد تامستہ لگاتار 80 سال تک شجاعان اسلام کی یورشوں کی آماجگاہ بنا رہا، یہاں تک کہ مرابطون نے 451 ہجری میں تسلط کر کے وہاں فرقہ حقہ اہل سنت والجماعت کی حکومت قائم کر دی۔ مرزائی لوگ یہ کہہ کر ناواقف لوگوں کو مغالطہ دیا کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا مفتری یعنی جھوٹا نہیں گزرا جو مرزا قادیانی کی طرح 23 سال تک طویل مدت تک اپنے دعویٰ پر قائم رہا ہو اور جلد ہلاک نہ ہو گیا ہو، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی سچا نبی تھا۔ اگرچہ مرزائی لوگ اپنے پیش کردہ معیار حق و باطل کو کلام الہی اور ارشادات نبویہ کی روشنی میں ہرگز ثابت نہیں کر سکتے، اور صادق کے صدق اور کاذب کے کذب میں کسی مدت کا دعویٰ کو قطعاً کوئی دخل نہیں ہے، تاہم پھر بھی ہم یہاں یہ بات بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصی کے اندر اس کی جلد نمبر 1 کے اندر صرف صالح بن طریف، ابو غفیر بن معاذ اور ابو منصور عیسیٰ کا جو یعنی ابتدا اور انتہا تھی 127 سے لے کر اور 174 تک صالح بن طریف رہا۔ ابو غفیر 268 سے لے کر 297 ہجری تک رہا اور ابو منصور 341 سے لے کر 369 ہجری تک برسر اقتدار رہا، جس سے پتہ چلا کہ یہ محض ایک جھوٹی بات ہے
کہ اتنے لمبا اقتدار اور بادشاہت کسی اور جھوٹے نبی کو حاصل نہیں ہوئی، لہذا قادیانیوں کا یہ کہنا کہ محض 23 سال تک قائم رہنے سے مرزا قادیانی کی سچائی اور نبوت ثابت ہوتی ہے، یہ سراسر ایک باطل اور جھوٹا افطرا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ پسند آیا ہوگا اور یقیناً آپ کو بہت کچھ نیا جاننے اور سننے کو ملا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور کیجئے گا اور اپنی آراء کا اظہار بھی کر ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اپنے ساتھیوں کو بھی آگے اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔